بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ۔ اور ذکر کریں حضرت ایوب علیہ السلام کا، جب پکارا انہوں نے اپنے رب کو، بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں، بس ہم نے آپ کی دعا قبول کی، بس دور کی ہم نے آپ سے تکلیف اور دیا ہم نے آپ کو آپ کے اہل اور ان جیسے اور ان کے ساتھ، رحمت ہے ہماری طرف سے اور یہ نصیحت ہے عبادت کرنے والوں کے لیے۔ سامعین کرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورۃ الانبیاء کے رکوع نمبر 6 کی 2 آیات مقدسہ کی تلاوت اور ترجمہ آپ حضرات نے سماعت فرمایا۔ گزشتہ مسلسل کئی آیات سے اللہ تبارک و تعالی انبیاء پر انعامات کا ذکر خیر فرما رہے ہیں۔ کل کے سبق میں سیدنا داؤد علیہ السلام اور سیدنا سلیمان علیہ السلام کا ذکر خیر ہوا۔ داؤد علیہ السلام والد ہیں اور سلیمان علیہ السلام بیٹا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا انعام دنیا میں باپ اور بیٹا دونوں کو نبی بنایا۔ یہ سب سے بڑا انعام ہوتا ہے کہ دنیا میں اللہ کسی کو نبی بنا دے، اور لیکن یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ غلط اور جھوٹا ہے۔ ہمارے نبی خاتم الانبیاء ہیں۔ یہ بہت بڑی نعمت عظمیٰ ہے کہ جسے اللہ دنیا میں نبی بنا دے۔ کمال کی بات ہے، اللہ نے باپ بھی نبی بنایا، بیٹا بھی نبی بنایا، اور دنیاوی اعتبار سے باپ بھی بادشاہ بیٹا بھی بادشاہ، دونوں کو بادشاہت بھی عطا فرمائے۔ یہاں تک فرمایا رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لاحد من بعدی انک انت الوہاب۔ یا اللہ مجھے ایسی حکومت عطا فرما، قیامت تک میری جیسی کسی کو حکومت نہ دینا۔ اللہ نے یہ دعا بھی قبول فرمائی، اور ایسی قبول فرمائی، فرمایا میں نے انسانوں کو بھی تابع بنایا، انسانوں پر بھی حکومت ہے، جنوں پر بھی حکومت ہے، ہوا پر بھی حکومت ہے، پانی پر بھی حکومت ہے، یوں کہیے ذوی العقول پر بھی حکومت ہے، غیر ذوی العقول پر بھی حکومت ہے، عقل والوں پر بھی بادشاہ ہے، غیر عقل والوں کا بھی بادشاہ ہے۔ این سعادت بزور بازو نیست، یہ سعادتیں بازو کی طاقت سے نہیں حاصل ہوتی۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے عطا کر دے۔ واللہ ذو الفضل العظیم۔ فرمایا یہ ہوا کو میں نے تابع بنایا، ہوا میں تخت اڑا کرتا تھا۔ کل کے سبق میں گزری آیت عاصفہ، تیز ہوا چلتی تھی، تخت کو تیزی کے ساتھ لے جایا کرتی تھی۔ رخاءً کے بھی لفظ آتے ہیں سورہ صاد میں، نرم نرم ہوا بھی چلا کرتی تھی، آہستہ آہستہ چلتی تھی۔ وہ جیسے ضرورت ہوتی تھی ویسے ہوا چلا کرتی تھی۔ کہیں جلدی جانا ہوتا تھا تو ہوا تیز چلتی تھی، اگر آہستہ آہستہ جانا ہوتا، نظارے کرتے ہوئے جانا ہوتا تھا، رخاءً آہستہ آہستہ ہوا لے کے چلا کرتی تھی، نظارے کرتے ہوئے جایا کرتے تھے۔ ایک مقام پر فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، چونٹیوں کو کہا، بڑی چونٹی نے جلدی سے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو لا یحتمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، سلیمان کا لشکر کمی تمہیں روند نہ ڈالے، جلدی کرو۔
سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت بخشی تھی کہ وہ مخلوقات کی بولیاں بھی سمجھا کرتے. فتبسم، ہنسے. یہ وہ دعا کی، یا اللہ حبلی ملک لا ینبغی لاحد من بعد، یا اللہ مجھے ایسی بادشاہت دینا کہ میرے بعد کسی کو ایسی بادشاہت نہ ملے. یہ بادشاہت کا نتیجہ ہے. اللہ نے دعا قبول فرمائی. یہ اس کے نتائج ہیں کہ اللہ نے غیر مخلوقوں کو بھی ان کی بولیاں سمجھا دی. بھلا کوئی چونٹیوں کی بھی بولی سمجھتا ہے؟ پرندوں کی بھی بولیاں سمجھتا ہے؟ یہ وقت کا نبی جنہوں نے دعا کی، اللہ نے دعا قبول فرمائی. ہمارے نبی علیہ السلام ایک مرتبہ نماز پڑھنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو ایک جن نے حملہ کرنا چاہا کہ آج نماز سے ان کو دور کر دے. آقا نے جن کو پکڑا اور گلا دبا کے مار دیا. کہا مجھے اللہ کی عبادت سے روکتے ہو؟ صبح میں مسجد میں ساتھیوں سے ذکر کیا کہ رات میرے ساتھ اس طرح ہوا، میرا جی چاہا تھا میں اسے پکڑ کر مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دوں، لیکن مجھے میرے بھائی کی دعا یاد آئی. انہوں نے دعا کی تھی وَحَبْلِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِ، یا اللہ مجھے ایسی بادشاہت دینا میرے بعد کسی کو نہ دینا. اس لیے میں نے اسے مار ہی دیا. میں نے کہا کہیں ایسے میرے بھائی کی دعا پوری رہنی چاہیے. سلیمان علیہ السلام نبوت کے اعتبار سے یہ بھائی ہیں. سارے کے سارے جتنے نبی ہیں سبھی ایک ہیں. وہ ارشاد فرمایا تجری بامرہ الی الارض، یہ تخت سلیمان علیہ السلام کو لے کر چلا کرتا تھا شام کی طرف. اس میں اللہ نے بڑی برکتیں رکھی ہیں. وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ. اور ایک لفظ فرمایا یاد رکھنا، داود ہو، سلیمان ہو، حضور علیہ السلام ہو، کوئی نبی ہو، کوئی ولی ہو، کوئی انسان ہو، کنّا فاعلین، یاد رکھنا کوئی جو بھی کام کرے گا وہ خود نہیں کر رہا، کنّا فاعلین، ہم کرنے والے. یہ تخت جو اڑا رہا ہے، یہ پرندوں کی بولیاں جو سمجھ رہا ہے، چونٹیوں کی بولیاں جو سمجھ رہا ہے، یہ خود نہیں سمجھ رہا، یہ ہم کروا رہے ہیں. یہ کتنی مسلسل آیات میں گزرا، شرک کی تردید فرمائی. کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ان کو میرے برابر کر دے. فرمایا میں نے یہ طاقت بخشی تھی، یہ ان کی ذاتی طاقت نہیں. اور حی بھی اسے کہتے ہیں جس کی زندگی اپنی ذاتی ہو، کسی سے ادھار نہ مانگی ہو. یہ ہم جتنے بھی ہیں مخلوقات ہیں، فرمایا یہ سارے کے ساری زندگی تو ادھار مانگ کر آئے. اگر ذاتی ہماری زندگی ہوتی، ذاتی ہمارے سانس ہوتے تو ہم تو کبھی بھی نہ مرتے. اللہ نے فرمایا حج میں ہوں، قیوم میں ہوں. یہ تو ساری کی ساری چیزیں میں نے مانگوی طور پر تمہیں مستعار دی ہوئی ہیں. ان پر جو شکر ادا کرے گا دنیا میں بھی میں اسے راضی کروں گا، قبر میں بھی وہ راضی رہے گا، حشر میں بھی وہ راضی رہے گا. صرف ایک ہر پل پر یا اللہ تیرا بڑا شکر ہے، الحمدللہ رب العالمین. اسی کو ہمارے نبی نے بڑی مختصر الفاظ میں ایک دعا میں سارا ہی ذکر فرما دیا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. فرمایا کوئی بھی مانگے، نبی مانگے، عام بندہ مانگے، میں دعا سنتا بھی ہوں، قبول بھی کرتا ہوں. اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب. یہ نہیں کہ کوئی بڑا مانگے گا تو میں سنوں گا بھی صحیح، قبول بھی کروں گا. فرمایا نہیں، اذا سألک، کوئی بھی دعا کرتا ہے فرمایا میں دعا سنتا بھی ہوں، قبول بھی کرتا ہوں. یہ کہ کسی کی فوراً قبول کر لیتا ہے، کسی کی تھوڑی دیر ٹھہر کے قبول کر لیتا ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے. جو چاہیں، جیسے چاہیں، جب چاہیں یہ اللہ کر سکتے ہیں. سیدنا ایوب علیہ السلام یہ بڑے مالدار تھے، اللہ نے اولاد بھی بخشی. 7 بیٹے دیے، 3 بیٹیاں دی، سب کی شادی کر دی. اور بڑے سخی تھے. ہر وقت ان کے گھر میں سالن پکتا رہتا تھا، دسترخوان لگا رہتا تھا. کام کیا تھا؟ قوم آتی تھی، کھاتی تھی، دسترخوان جو رکھا، قیامت، رسالت اور توحید کا ذکر کیا کرتے تھے. ساتھ ہی سن کے چلا جایا کرتے. ایک وقت آیا، ایسے ذہن میں خیال آیا مجھ سے بڑا مالدار کوئی نہیں. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ مظلوم نے مدد چاہی، حضرت کو جلدی تھی، مدد نہ کر سکے، چلے گئے. کہا جب یہ باتیں آئیں، اور ایک مفسر تو یہ لکھتے ہیں کہ گھر والی سے کہا ذرا اچھا کھانا پکاؤ. عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب اچھا پکتا تو ساتھ پڑوسیوں کو بھی یاد رکھتے تھے. اس دن قدرت اللہ کی کہ بھول گئے
کہ نہ پڑوسی کو پوچھا، خود ہی کھا گئے. اللہ نے مال میں کمی شروع کر دی. ایک وقت آیا، ایک بیٹے نے سب بہن بھائیوں کی اور ماں باپ کی دعوت کی. گھر تھوڑا بڑا تھا. دونوں نے مشورہ کیا میاں بیوی نے کہ آپ سب جا کے کھانا کھائے ہو، جب آ جاؤ گے پھر ہم چلے جائیں گے. کھانا گھر کا بھی دھیان رہ جائے گا، نگرانی رہ جائے گی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اللہ کی شان، جب سب بہن بھائی رشتہ دار اکٹھے ہوئے، چھت گری، سارے کے سارے فوت ہو گئے. ادھر ایوب علیہ السلام نے اپنے ملازمین سے کہا میں نے اتنا مال کیا کرنا ہے. 500 جوڑی بیلوں کی تھی، اتنے بڑے مالدار. اور کہا 3000 بھیڑ بکریاں تھیں. یہ سارا مال ملازموں سے کہا تم لے جاؤ. انہوں نے آپس میں تقسیم کر لیا. دن بدلے، غربت شروع ہو گئی، بیماری بھی آ گئی، غربت بھی آ گئی. ایک بات یاد رکھنا، بڑی مشہور یہ اسرائیلی روایت چل رہی ہے، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، ایمانوں کی حفاظت فرمائے، کہ ایوب علیہ السلام کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے. یاد رکھنا ایسی کوئی بات مستند حدیث سے، قرآن کی آیات سے ثابت نہیں. یہ ایسی بس گھسوڑ دی گئی ہے. یہ قرآن کی آیات سے اور احادیث مرفوعہ سے ثابت نہیں ہے کہ ایوب علیہ السلام کے جسم میں کیڑے پڑ گئے. بیمار ضرور ہوئے تھے، کمزور ہو گئے تھے، لیکن کسی مفسر نے نہیں لکھا. انوار البیان، ذخیرۃ الجنان، یہ جتنے بڑے بڑے حضرات ہمارے بزرگ کے قریب کے گزرے، مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبدالحمید سباتی رحمۃ اللہ علیہ، انوار البیان والے، تفسیر عثمانی والے، یہ جتنے حضرات ہیں سب نے لکھا ہے کہ یہ ایسے گھسوڑ دی گئی ہے، یہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. وجہ اس کی کیا ہے؟ یہ بات ذرا توجہ سے سمجھیں کہ بڑی مشہور یہ روایت چلی آ رہی ہے. وجہ یہ ہے اللہ نے بیمار کیا ہے ایوب علیہ السلام کو، کمزور ہوئے ہیں. ایسی بیماری کسی نبی کو نہیں لگی کہ جس بیماری کے لگنے سے قوم دور ہٹ جائے، قوم گھن کھائے، نفرت آئے کہ یہ جو کیڑے پڑے ہوئے ہیں یہ کیسا نبی ہے. میں یہ نبی کے نبوت کے شان کے خلاف ہے کہ نبی ہو اور کانا ہو، نبی ہو عقل کا اندھا ہو، نبی ہو اسے بات کی سمجھ نہ ہے. اللہ تعالیٰ نے تو نبی بنائے، ان کی تو شان ہی کیا رکھی. کمزوری آئی ہے، بیماری آئی ہے، غربت آئی ہے، لیکن اتنی بھی نہیں آئی کہ کیڑے پڑ گئے ہوں. نبی علیہ کوئی نبی ہو، حضرت ایوب بھی تو نبی ہیں. فرمایا اللہ نے تو نبیوں کی تو شان ہی اعلیٰ رکھی ہے. باقی امتحان آئے، سارا کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن ایسی چیزیں کہ جس سے قوم کو نفرت آئے، ایسی بیماری کسی نبی کو نہیں لگی. کیوں لگ جائے تو قوم نبی کے نزدیک کیسے آئے گی؟ تو نبی کیسے قوم کو سمجھائے گا؟ تو اس لیے ارشاد فرمایا نبیوں کے بارے میں ایسی بات نہیں کہنی. اور ہم نے ایک وقت آیا، غربت رہی، سارا کچھ رہا. اللہ کی شان، ایک دن بیوی باہر سے آئی. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو شفا دے دی. دل میں بات ڈالی کہ پاؤں مبارک زمین پر لگائے. اللہ کی شان، چشمہ جاری ہوا، پاؤں لگنے سے چشمہ جاری ہوا. پانی پی لیا، اللہ نے جوان کر دیا. جب بیوی گھر میں داخل ہوئی کہا کہ میں تو ایوب علیہ السلام وقت کے نبی کی بیوی ہوں اور یہ جوان. ہاں مجھے اللہ نے جوان کر دیا ہے اور میں وقت کا نبی ایوب ہی ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کرم نوازی فرمائی، قدرت سے یہ ساری چیزیں عطا فرمائیں. اللہ کی قدرت سے کوئی چیز بعید نہیں. بس ایک ذہن میں رکھیے آج کے سبق کا خلاصہ کہ کوئی نبی ہو، جتنے نبی اللہ نے بھیجے، بیماری ضرور آئی، کمزوری ضرور آئی، غربت ضرور آئی. اور یہ غربت اختیاری تھی، اضطراری نہیں تھی. غربت اختیاری تھی، اضطراری نہیں تھی. اور یہ سارا کچھ ہوا، لیکن ایسی بیماریاں نہیں لگی انبیاء علیہ السلام کو جس سے قوم کو نفرت آئے. اللہ تعالی ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے. دعا ہے اللہ تعالی دین سیکھ کر صحیح سمجھ کر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.